نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین، آج ہم آپ سے بات پھر کریں گے ختم نبوت کے بارے میں. ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے جس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جا رہا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. اصل بات یہ ہے، جیسے بندہ ناچیز پہلے بھی عرض کرتا رہا ہے اپنی مختلف ویڈیوز میں، گفتگو میں، کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ کلمہ گو جو بھی ہے وہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوتا ہے، تب ہی وہ کلمہ گو کہلاتا ہے. ختم نبوت بنیادی شرائط، بنیادی عقائد، کلمے کی بنیاد ختم نبوت ہے. تو اس میں دوسری تو کوئی رائے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان کہلانے والا اس عظیم عقیدے سے سرے منہ بھی انحراف کر سکتا ہو. لیکن جس انداز سے جذبات کو بھڑکا کر حالات کو خراب کیا جاتا ہے حضرات علماء کرام، وہ اس چیز کو تھوڑا سا سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی ادب والی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بہت زیادہ ادب، احترام اور جو تقاضے ہیں ہم ادب کے وہ تو بجا ہی نہیں لا سکتے. تو بات کرنے سے پہلے ہی اتنا ادب سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، کبھی غور فرمائیں اور تمام جو گفتگویں، جو تقریریں ہیں حضرات کی، وہ نکال کر دیکھیں کہ جذبات میں جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس میں حضرات علماء کرام ہی ادب کا پاس نہیں رکھتے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک درود پاک ہے یہ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور بس حضور اس طرح کر کے مخاطب کرتے ہیں. اور اس وقت ان کا لہجہ بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا لہجہ اس وقت کس انداز میں اور کس ذات کے بارے میں، کس انداز سے، کس لہجے میں ہم بات کر رہے ہیں، جن کا نام لینے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ نام لیتے ہوئے بھی ہمارے سے کوئی ادب میں کمی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا نازک معاملہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں. ادب ہی ادب ہے. میرے والد محترم جب عمرے کے لیے، حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ادھر خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف کے آس پاس تو اتنا شور شرابہ، اتنا مطلب آوازیں اونچی اونچی ہو رہی ہیں، لوگ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں، یعنی مسجد نبوی شریف میں کسی کی کوئی آواز نہیں، سب خاموش، سراپا ادب. اس بارگاہ کا ادب، اس بارگاہ کا روب، اس کا ادب جو اللہ نے بیان فرمایا. جیسے بندہ ناچیز نے عرض کیا کہ سورہ حجرات کی بات جب انشاءاللہ اس کی آیات مقدسہ کو ہم موضوع بنائیں گے تو اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ ادب کے کیا تقاضے ہیں انشاءاللہ. تو اتنی ہمت اور جرت کیسے کر لیتے ہیں حضرات کہ ان کے نام پہ لوگ دیکھیں. ہر مسلمان جب مسلمان ہوتا ہی، چاہے جتنا بھی بے عمل ہو، جتنا بھی وہ سست ہو، کاہل ہو عبادات کے معاملے میں، احکامات اسلام کے پر عمل کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کے دل میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو احترام ہے، جو ادب ہے، جو اس ذات کا جو احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، سبحان اللہ. تو بہت باتیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت تو یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس کو اتنا وہ طے شدہ بات، ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں یہ تو ایسی بات ہے کہ سورج چمک رہا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، تو کوئی بندہ کہے کہ وہ سورج چمک رہا ہے اور اس کے بارے میں چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، کیسے چمک رہا ہے. تو یہ تو کوئی بات، ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں کیسے کیا آپ بتائیں گے کسی کو، جب ہر کلمہ کو اس حقیقت کی بنیاد پر ہی مسلمان کہلانے والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو داروغہ نہیں بنایا کہ وہ لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرتا پھرے، لوگوں کی محبت، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کون طے کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے کس کو اختیار دیا ہے؟ دیکھیں، جب حضرات بات کرتے ہیں، کس واقعات بتاتے ہیں، مثلا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، اس میں جب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہم اپنے بزرگوں سے، والد محترم قبلہ سے سنتے رہے، اور اب اکثر یہ بیان فرماتے تھے، سناتے تھے یہ واقعہ کہ ایک مسلمان تھا بظاہر اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو یہ کچھ بچوں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات ہوگی، ہم تو ساری زندگی ہو گئی ہے پڑھتے سنتے ان چیزوں کو. تو ہوا کیا کہ وہ جھگڑا ہو گیا، تو مسلمان کا یہ خیال تھا کہ یہودی کا اور مسلمان کا جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو، اس مقدمے کو، اس جھگڑے کی فیصلے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو مسلمان خوش ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے تو وہ اس کا یقین اور عقیدہ نہیں تھا، تو وہ چلے گئے. اس کا خیال تھا کہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے کہ میں کلمہ گو ہوں بظاہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمے کے حالات اور واقعات کے مطابق یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو وہ شخص باہر آیا جو بظاہر مسلمان تھا، یہودی، تو اس بات سے خوش ہو گیا کہ میں یقیناً اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. مسلمان باہر آ کے کہنے لگا کہ میں جو اپنا اس بات کا فیصلہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواؤں گا. تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنے نبی پر ہی یقین نہیں ہے تو حضرت عمر سے کروا لو. حضرت عمر کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور انہیں بتایا کہ اس طرح ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو ذرا، میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے، نیام سے تلوار نکالی اور اس بظاہر مسلمان کا کام تمام کر دیا. تو اور فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ. سبحان اللہ. بے شک یہی ایک مسلمان کا عقیدہ، عمل اور اس پر اس کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ جس پر عمل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا. تو جب یہ معاملہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، اب دیکھیں حالات کا تناظر دیکھنا پڑے گا. ہر بات، ہر موقع پر ہر واقعہ نہیں بیان کیا جا سکتا، اور نہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر آج آپ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں. اب دیکھیں فرق، دیکھیں یہ واقعہ
پیش کب آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں، آپ کی بارگاہ میں جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا، آپ خود اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہ بتائیں گے، وہ کسی کا جھگڑا ہوگا، کسی کا ظلم ہوا ہوگا، زیادتی ہوئی ہوگی، جو بھی ہوا ہوگا، تو وہ کائنات کی کائنات کی سب سے افضل، کیا افضل ہی وہ ہیں، وہ ہستی موجود ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جو بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے، یہ فیصلہ غلط ہے۔ وہ رسول بھی ہیں، جج بھی ہیں، منصف بھی ہیں، جو یہ تو لفظ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی مناسب نہیں ہے جو لفظ ہم آپ کی شان میں بولتے ہیں۔ میں تو پہلے بھی کہا، مجھے تو ڈر لگتا ہے ہر لفظ بولنے سے پہلے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا لفظ بولوں اور کون سا لفظ چناؤ میں کوئی ادب کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے موجود۔ یہ اب کیا ہے؟ کیا اب بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ یہ بات کیسے طے کریں گے آپ کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگا رہا ہے تو آیا کہ یہ الزام سچ ہے یا اس کی اپنی تو نہیں، اس شخص کے ساتھ کوئی دشمنی جس کے سامنے وہ ہو سکتا ہے وہ کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہو، ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو، تنازع ہو، معاملہ ہو، اور وہ اس کی اس آڑ میں کہ میں اس طرح کی بات کر دوں گا، اس طرح میں بچ جاؤں گا، اس طرح بھی تو ممکن ہے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور مبارک میں وہ منافق اللہ کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مان رہا، تو آج کے دور میں آپ کیسے طے کر سکتے ہیں اس دور میں، ان حالات میں، کہ کوئی شخص اس بات کو غلط استعمال نہیں کرے؟ اور اگر آپ ہر بندے کو اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ وہ اب جو بھی بات ہو بس وہ قانون کو ہاتھ میں لے لے اور کر دے، کام تمام کر دے کسی کا، تو یہ تو پھر ہر وقت یہی کام ہوتا رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں ایسی کوئی جرات کر ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور وہ ایسی بات کرے۔ اب دیکھیں ان ایسے جو لوگ ہیں نا جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا علاج کرنے کے طریقے ہیں، جو حکمت عملی سے علاج ان کا کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ شور شرابہ کر کے، اور پہلی تو بات سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ تو بارگاہ رسالت کا ادب گیا، تو کیا رہ گیا؟ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا۔ آپ بظاہر تو بڑے ایمان اور سارے وہ دعوے دار ہیں اور علمبردار ہیں، اور اس آپ تحریک بناتے ہیں، اس کے علمبردار بنتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بس دنیا میں آپ نے جو بات کر دی، جو طے کر دی، بس یہی ختم نبوت کا یہی تقاضا ہے اور یہی حق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کے طریقہ کار سے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ختم نبوت کا کوئی انکار کرے، تو لیکن آپ کا جو مار دھاڑ والا طریقہ کار اختیار کیا، نوجوانوں کے اندر انگیخت پیدا کیا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، بات کیا ہے، بات کیا نہیں ہے، بات کی تہ تک تو جائیں، پہلے بات کو چیک تو کریں، دیکھیں تو یہ ہر بندے کا تو کام نہیں ہے، یہ تو پھر ہر وقت دنگا فساد والا ہوتا رہے۔ اب جو حالات اب آپ دیکھ رہے ہیں اس دور میں، اس وقت جو پیش آ رہے ہیں، اس میں یہی ہو رہا ہے۔ اب جب آپ ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں، اس کو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، ان کے جذبات، نوجوان تو جذباتی ہوتے ہیں، اور بات کیا کر نوجوان ہی کیا، بوڑھا 80 سال کا بستر مرگ پر بھی پڑا ہو، تو جب بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کی تو جان پہ بن جائے گی کہ میرے نبی کی بات ہو گئی ہے، تو وہ تو سراپا ادب بن جائے۔ تو آپ کیسے طے کریں گے کہ آپ ہی جو بات سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ سارے علماء، سارے فقہا، سارے اس دور کے جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی دین کی خدمت
پڑھا کے کر رہا ہے، کوئی جس طرح بھی کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کے رسول کا نام ہی لے رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات آگے تک پہنچا رہا ہے، لیکن وہ آپ کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں رکھتا کہ یہ جو آپ نے موب کو اکٹھا کر لیا، آپ نے لوگوں نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ لیے، جو مرضی پکڑ لیے، اب راستے میں جہاں پہ وہ اکٹھے ہوں گے کوئی بھی ان کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ کریں گے آپ ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی؟ جن لوگوں کو، نوجوانوں کو آپ نے کسی بھی وجہ سے کسی بھی طرح سے اکٹھا کر لیا ہے اور ان کو لے کے مارچ کے نام پر چل پڑے ہیں، اب راستے میں وہ کیا کیا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ان کو خود کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو کون یہ طے کرے گا نہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو شخص اس موب کو اکٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے وہی ذمہ دار۔ جو بھی شرپسند عناصر اس موب میں داخل ہو کر اپنے مقاصد کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جذباتی ہیں۔ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا تو کام ہے کہ قانون کو نافذ کرنا ہے، معاشرے میں امن قائم کرنا ہے، اور کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال میں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایسا واقعہ پیش آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، چونکہ ان کے سارا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، تو کیا مقصد کہ کہیں پہ بھی کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے، کوئی انسانی ایک بھی جان کو ایک سوئی تک نہ چبھے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، حکم۔ اس پر کس نے عمل کرنا ہے؟ آپ یہ تو سوچیں کہ آپ جو کچھ کرنے لگے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اب سب لوگ لگے ہوئے ہیں اس بات پر کہ جی یہ سانحہ ہو گیا، وہ سانحہ ہوگا، جب سانحہ ہو گیا تھا اب کیا ہو گیا ہے، یہ یار یہ سانحہ جو ہو رہا ہے، یہ سانحے کی بنیاد کیا ہے؟ آپ بنیاد کو پکڑیں۔ جی ظلم ہو گیا، وہ ہو گیا، بھائی ظلم کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا ظلم؟ تو آپ نے اس نوعیت پر، اس نوبت پر کیوں لے کے گئے حالات؟ نوجوانوں کو وہاں تک اٹھا کر کیوں لے کے گئے کہ کسی پر کوئی کیسے طے کریں گے آپ اتنے سارے لوگوں میں کہ کس نے کوئی شرارت کر دی، کس نے کوئی باہر سے کسی نے شرارت کر دی، اندر سے کسی نے شرارت کر دی، اس میں شرارت کرنے والے لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے یا نہیں ہو گئے، کیسے ہو گئے، یہ چیزیں کون طے کرے گا اتنے سارے لوگوں میں؟ اور جب ان کے جذبات کو بھڑکا کر لے کے جایا جا رہا ہے، بات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی ختم نبوت کے بارے میں اول تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا، سب کو، دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، ختم نبوت کے منکروں کو پتہ ہے کہ مسلمان اس پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتے، مسلمان تو فوراً برداشت ہی نہیں کر سکتے اپنے نبی کے بارے میں۔ تو کون ختم نبوت کا منکر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو منکر ہیں ان کو کوئی کتا بھونکتا ہے تو بھونکتے ہیں، اس کو کسی کتے کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کتوں کو اہمیت دینے لگ جائیں گے تو ان کو گویا آپ نے سر پہ چڑھا لیا، ان کو دفع کر دیں آپ۔ لیکن اگر آپ نے دفع کرنے کی بجائے ان کو اہمیت دینی شروع کر دیں گے، ان کو سر پہ چڑھا دیں گے، ہر وقت انہی کا ذکر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ میں کسی اگلی گفتگو میں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جن کو دین سے خارج قرار دے دیا گیا ہے، ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، پاکستان کے آئین میں یہ طے ہو گئی ہے بات کہ ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ان کا علاج کیسے کرنا ہے، جس سے ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو جد ہسائی ہو رہی ہے، جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، جو تماشے لگ رہے ہیں، یہ جو بچے مر رہے ہیں، جو نوجوان اس بات میں پریشان ہیں، ان کے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو تقریریں ایسی جذباتی کر کے، تو اب نوجوانوں کو تو نہیں پتہ کہ ان کے پس پردہ کیا عوامل ہیں، کیوں یہ سب کر رہے ہیں، ان کو ایسے کرنا چاہیے یا نہیں، یا شریعت ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔
شریعت کی اجازت تو بعد کی بات ہے، جب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ملک کا قانون آپ کو کیا کہتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اب ہیلمٹ کی ایک مثال لے لیں کہ ہیلمٹ کے بغیر آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، چلائیں گے تو آپ کا چالان ہوگا۔ یہ کون کرے گا؟ آپ کوئی بھی حضرت صاحب موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے ہیں تو راستے میں جب پولیس والے دیکھیں گے تو بولیں گے جی کہ آپ کا ہیلمٹ، قانون ہے یہ اس ملک کا یہ قانون ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل کا لائسنس ہونا چاہیے، گاڑی کا لائسنس ہونا چاہیے، یہ آپ اس کا ٹوکن پے کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری قانون کی باتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، بات لمبی ہوگی انشاءاللہ، یہ اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ درست فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔